إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں سے متعلق یہ سلسلہ پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے اور 13 حدیثیں 20 حدیثوں میں سے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وصیتوں کو ہم سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعمیل اور اسی طرح سے تعلیم سے منور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج جس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس سے شروعات کر رہے ہیں، اس میں کل 9 وصیتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں: اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسع، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 باتوں کی وصیت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کو شمار کرنا بھی ایک اچھی چیز ہے۔ انہوں نے نہ صرف یاد رکھا بلکہ بتایا کہ اس کی گنتی بھی ہے۔ علم کو گننے سے علم کی حفاظت آسان ہوتی ہے۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسع لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرنا، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ یہ پہلی وصیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ہر حال میں شرک سے بچنا چاہیے، نہ صرف اعتقاد کی بنیاد پر، نہ صرف اعتقاد کے اعتبار سے بلکہ عملی اعتبار سے بھی، نہ صرف باطن میں بھی بلکہ ظاہر میں بھی۔ اور اگر کسی کا دباؤ اس پر ہو اور شرک کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس کے لیے 2 راستے ہیں، ایک عزیمت والا، دوسرا رخصت والا۔ عزیمت والا راستہ جو اعلیٰ راستہ ہے اور مشکل راستہ ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے دین پر جمع رہے اور اکراہ کے باوجود بھی وہ نہ کرے جو اہل کفر و شرک اس سے چاہتے ہیں۔ وہ مر جائے لیکن شرک پر نہ جائے، شرکی عمل نہ کرے، وہ کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے اسلام خراب ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر لیں لیکن توحید کے اظہار پر جمع رہے۔ دل میں تو توحید ہے لیکن الفاظ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھی وہ ایسا کام نہ کرے جو شرکیہ ہو۔ یہ عزیمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی وادیوں میں گھسیٹا جاتا، پیٹا جاتا، ہر قسم کا عذاب دیا جاتا، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے، ان کی بات نہیں مانتے۔ تو یہ عزیمت کا مرتبہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی اعتبار سے اہل شرک و کفر کی بات کو تسلیم نہ کرے، ظاہری اعتبار سے بھی نہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان رخصت کے پہلو کو اختیار کرے،
اگر اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اسلام کے خلاف بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے، تو اگر اس کو دکھائی دیتا ہو کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری جان کا نقصان ہو سکتا ہے، اور غالب گمان ہو کہ نقصان ہوگا ہی، ہلاک کر دیا جائے گا یا بہت تکلیف اس کو دی جائے گی جو برداشت نہیں کر پائے گا، تو ایسے وقت میں گنجائش اس کے لیے ہے کہ دل میں ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے زبان سے کفر کے کلمات ان کے لیے بولتے ہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اس پر راضی ہوئے بغیر، اس کو پسند کیے بغیر، کراہت کے ساتھ اکراہ کی وجہ سے وہ کفر یا کلمات کے کہنے پر مجبور ہو جائے، لیکن اپنے اصل ایمان پر وہ باقی رہے، وہ اس وقت کے لیے جان بچانے کے لیے بول دے، ورنہ وہ چیز اس کے نزدیک بہت ہی قابل نفرت ہو۔ یہ رخصت اس کے لیے ہے، آسانی اس کے لیے ہے اللہ کی طرف سے۔ من کفر من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اکرہ بالکفر وقلبہ مطمئن بالایمان، تو ایمان لانے کے بعد بھی مجبور کر دیا جائے، اکراہ زبردستی اس پر کی جائے، جان کے نقصان کی بنا پر زبردستی ہو، اس پر مجبور کر دیا جائے، اور وہ کفریہ کلمات کہہ لے لیکن اس کا دل ایمان پر ثابت قدم ہو، اس کا سینہ ایمان کے لیے کھلا ہوا ہو، اور کفر اس کو پسند نہ ہو، تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک معذور ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت کا مرتبہ ان کو سکھایا، کہا کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، کسی چیز کو شریک مت کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے۔ یہاں اکراہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ عزیمت کی بات ہے۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، اور جانتے بوجھتے نماز کبھی مت چھوڑنا، فرض نماز، اس لیے کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا، اس کی حفاظت کا اللہ کا کوئی ذمہ نہیں، جنت کا اللہ کا کوئی ذمہ نہیں، اللہ چاہے معاف کر دے چاہے عذاب دے۔ تو ایسا انسان جو جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دے، ایسا انسان کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو دریا کے کناروں کے درمیان ایک پل ہوتا ہے، یہاں والا وہاں جاتا ہے، اس پل کے ذریعے سے یہاں والا وہاں تک پہنچتا ہے، اسی طرح سے نماز کا چھوڑنا ایک پل کی طرح ہے کہ بندہ یہاں سے کفر و شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ جو آدمی اس پل پر چلے، ترک صلاۃ کے عمل کا شکار ہو جائے، نماز چھوڑے جانتے بوجھتے، ایسا آدمی کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، جانتے بوجھتے چھوڑنا کفر ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ کفر اکبر ہے یا نہیں، اس سے آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جو آدمی جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑ دے ایک وقت کی بھی، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ کفر کا مرتکب ہوا ہے لیکن ایسا آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے کو کفر کہا ہے، لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کفر نہیں ہے۔ اور کفر جس عمل کے بارے میں کہا جائے وہ عام گناہوں سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے، اس لیے ایک انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبھی نماز نہ چھوڑے۔ فرض نماز جانتے بوجھتے چھوڑنا کفر ہے۔ تو کہا کہ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، جانتے بوجھتے فرض نماز مت چھوڑ۔ وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ،
جس نے جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دی، اس سے اللہ کا ذمہ ساقط ہو گیا، وہ اللہ کی حفاظت سے دنیا میں بھی نکل گیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو عذاب دے، اور ظاہر یہی ہے کہ ایسا انسان اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان نیک لوگوں کے بعد کچھ برے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کی پیروی کی، قریب ہے کہ یہ جہنم کی وادی میں، جہنم میں داخل ہو جائیں، اس کے عذاب کے مستحق۔ تو اللہ نے جو لوگ نماز برباد کرتے ہیں ان کو جہنم کی وعید سنائی، بلکہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اوقات کی رعایت نہیں کرتے، اس کے بارے میں لاپرواہ ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو بربادی ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسے نمازی ہیں کہ وہ نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں، اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، نماز کو مؤخر کر کے اس کے اوقات سے ضائع کر کے اتنی دیری سے پڑھتے ہیں کہ وہ پڑھنا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا ہے، وقت نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز توحید کا اہتمام، اور دوسری چیز نماز کا اہتمام۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بعد زندگی میں سب سے زیادہ نماز کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر کہا وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، خبردار کبھی شراب مت پینا، ہرگز بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی چابی ہے۔ ساری اخلاقی برائیاں انسان کی حیا کی وجہ سے دبی رہتی ہیں، انسان شرم و حیا کی وجہ سے اندر سے اٹھنے والے برے جذبات کو روکے رکھتا ہے، کبھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اور کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کے ڈر سے، لیکن شراب یہ پردہ ہٹا دیتی ہے اور عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور انسان پھر ایسے کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے اور بے عزت ہوتا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے اتنے برے کام بھی کرتا ہے جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر شر کی چابی ہے۔ جیسے ایک کمرے میں وحشی جانور بند ہو اور تالا لگا ہو، اگر کھول دیا جائے اب کیا کریں گے وحشی جانور؟ آپ سوچیں، سانپ، بچھو، شیر، بھیڑیاں، یہ سارے انسان کے دل میں قید ہوتے ہیں، شراب پیتے ہی وہ آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر شر کا بھی مادہ ہوتا ہے، لیکن انسان قابو میں رکھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن شراب وہ قفل، وہ تالا کھول دیتی ہے اور انسان ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو انسانیت سے گرا ہوا ہو، گالی گلوچ، مار پیٹ، جھوٹ، اور اسی طرح سے ہر قسم کی گری ہوئی حرکت، یہاں تک کہ زنا، قتل اور نہ جانے کتنی چیزیں، اس کو تمیز بھی نہیں ہوتی کہ کون محرم ہے کون غیر محرم۔ کتنے کیس ایسے آتے ہیں کہ شراب کے نشے میں انسان قتل کرتا ہے اپنوں، ذرا ذرا سی بات پر، جھگڑے پر، اور شراب کے نشے میں انسان اپنے قریبی لوگوں سے بھی بدکاری کر بیٹھتا ہے، قریبی رشتہ دار سے بھی منہ کالا کرتا ہے۔ تو شراب بہت بری چیز ہے، اس لیے اسلام میں شراب حرام ہے۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، اور شراب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے۔ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، آدمی کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ،
نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہ شروع کے دور میں تھا، دوسرے مرحلے میں. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو. معلوم ہے کہ انسان کو اپنے کلام کی، اپنے عمل کی اس کا کوئی ہوش نہیں ہوتا جب شراب پیتا ہے. لہذا شراب اسلام میں حرام ہے، اور ہر قسم کا نشہ حرام ہے، صرف شراب نہیں. ڈرگز اور اس طرح کی جتنی صورتیں اس کی ہیں سب حرام ہیں. اس لیے کہ حدیث میں کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ اور چیز خمر ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو، پینے کی ہو، دھوئیں والی ہو، انجیکشن والی ہو، یا کسی بھی طرح کی ہو، ہر نشہ حرام ہے. کل مسکر خمر، ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے، اور ہر خمر حرام ہے. خمر صرف شراب کا نام نہیں، وہ ساری چیزیں جو نشہ لاتی ہیں وہ حرام ہیں. پھر یہ اخلاقی برائی سے منع کیا، ایسی چیز جو ساری اخلاقی برائیوں کا دروازہ کھول دیتی، اسی کو بند کر دیا تو باقی سب ختم. پھر کہا کہ وہ اطع والدیک، اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا. یہ حدیث نص ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. ورنہ عام طور سے احسان کے سلوک کی تلقین آپ کو کتاب و سنت میں ملے گی، لیکن یہاں اطاعت کی بات ہو رہی ہے، فرما برداری، ان کا حکم مان. وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اور صرف باپ نہیں، ماں بھی. عموماً باپ کی تو مان لیتا ہے، ماں کی نہیں مانتا ہے. وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی بات مان، فرما برداری کر. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا، اگر وہ تجھ کو تیری دنیا سے نکلنے کا حکم دے، نکل. علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے تیرے مال کا تقاضا کریں اور حاجت مند ہوں تو تجھ پر واجب ہے کہ اپنے مال میں سے ان کو دے. اور ایک حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، اور شیخ الالبانی نے یہی معنی ذکر کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم، تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہبہ، تحفہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. تو یہب ہبہ ہے، تحفہ ہے، عطا ہے. فہم واموالہم لکم، وہ بھی تمہارے، ان کے مال بھی تمہارے ہیں. تمہاری اولاد بھی تمہاری ملکیت ہے، اور ان کے مال بھی تمہاری ملکیت ہے، وہ بھی تمہاری پراپرٹی، ان کی پراپرٹی بھی تمہاری پراپرٹی ہے. اذا احتجتم الیہا، جب تمہیں اس کی حاجت ہو. یہ قید یہاں پر یاد رکھیں کہ اگر ماں باپ کے کھانے پینے، دوائی اور اس طرح کی جو حاجات ہیں، اگر وہ خود پوری نہیں کر پاتے ہوں تو انہیں اختیار ہے کہ اولاد کے مال میں سے لے لیں. اس وقت وہ ان کے مال کی طرح ہو جاتا ہے. وہ چیزیں نہیں جو شوقیہ چیزیں ہوں، واقعی وہ جو ضرورت ان کی، کھانا پینا، لباس، اور اسی طرح سے اور ضروریات، دوائیں، اگر ان کی حاجات میں وہ اپنی حاجت پوری نہ کر سکتے ہوں اپنے مال سے، اور اولاد کے پاس مال ہو تو اولاد کے مال میں سے وہ لے سکتے ہیں، اور اولاد پر واجب ہے کہ ان کی مدد کرے. تو اسی لیے کہا کہ اذا احتجتم الیہا، اور یہی معنی شیخ الالبانی نے ذکر کی کہ اگر تم کو حاجت ہے، ان کو حاجت ہے، تم کو ان کی حاجت پوری کرنی پڑے گی. اور اولاد جو ہے یہ ماں باپ کی ملکیت ہے، کیونکہ وہی اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں. باپ اور ماں وہ انہی کا حصہ ہے، وہ انہی کا حصہ ہے اور انہی کا ہے. تو کہا کہ وہ اطع والدیک، ماں باپ کی فرما برداری کر. اگر وہ تجھ کو دنیا میں سے نکلنے کے لیے کہے، نکل. یعنی اگر کوئی حصہ تجھ سے مانگے، چھوڑ اس کو، تو تو چھوڑ دے اس کو، یہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر ان کو ضرورت ہو. وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، اور جو ولاۃ الامر ہیں، حکام، گورنر، امیر، اس طرح کے جو لوگ کسی بھی منصب کے ذمہ دار ہیں اور ان کے ماتحت تو ہے، چاہے ادارے کے اعتبار سے ہو، حکومت کے اعتبار سے ہو، جو قاعدے سے تیرے اوپر سرپرست اور نگراں ہیں، تو کہا کہ وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ، عہدے کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں ان سے جھگڑا مت کر،
چھینا جھپٹی مت کر کہ مجھے چاہیے یہ عہدہ مجھے چاہیے، ان سے منازعات مت کر، ان سے جھگڑا مت کر، علمی اختلاف الگ چیز ہے لیکن ان سے منازعات مت کر۔ وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، چاہے تجھے دکھائی دے رہا ہوں کہ تو ہے یعنی تو صحیح ہے، اگر تجھ کو لگتا ہو کہ میں صحیح ہوں تو جنگ کے لیے کھڑا مت ہو جا، ولاۃ الامر کی ماتحتی ہی میں رہ اس سے باہر مت نکل۔ اس پر کافی گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مسلمان ماتحتی والا مزاج رکھتا ہے، بغاوت والا نہیں۔ بعض اوقات صحیح اور غلط کے پیمانوں کی بنیاد پر آدمی بغاوت کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ میں صحیح ہوں تو بغاوت کر سکتا ہوں، صحیح ہونے کا مطلب بغاوت کرنا نہیں ہے۔ ماتحتی باقی رہتے ہوئے آپ نصیحت کر سکتے ہو، بغاوت نہیں۔ ولاۃ الامر سے جو حکام ہیں ان کو نصیحت کرنا ہے، بغاوت نہیں، کیونکہ بغاوت سے شر پیدا ہوتا ہے اور نصیحت سے خیر۔ وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، اس میں بہادری کی تعلیم ہے، خصوصاً جنگ کے میدان میں۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہونا چاہیے۔ کہا کہ جنگ کے میدان سے فرار مت ہو، بھاگ کے مت جاؤ۔ وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ، جب جنگ چھڑ جائے میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگنے کے لیے فرار مت ہو۔ وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، چاہے تجھ کو اس میں اپنی ہلاکت دکھائی دیتی ہو اور تیرے ساتھی بھاگ چکے ہوں، ان کے بھاگنے کو اپنے بھاگنے کے لیے دلیل مت بناؤ۔ یہ بھی ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ دوسرے اگر غلط کر رہے ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے کروں تو میں کیوں غلط ہوں۔ دیکھو اتنے سارے لوگ گاڑی میں رکھتے ہیں، میں زبردستی میں ہی رکھوں؟ تو دوسروں کی بے عملی، دوسروں کی کوتاہی کو دیکھ کر اس کو دلیل بنا کر تو بھی وہ مت کرنے لگ جا۔ یہ مزاج نہیں رہنا چاہیے مسلمان، بلکہ جب تو جانتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اس پر ڈٹا رہ، چاہے دوسرے اس کو چھوڑ دیں۔ اتنا بڑا اصول ہے کہ اس کو آدمی اپنا لے تو دین کے کئی شعبے ہیں، سماجی اعتبار سے، انفرادی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، دعوتی زندگی میں آدمی صحیح راستے پر باقی رہ سکتا ہے۔ انسان دینی خدمت انجام دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ دوسرے نہیں کر رہے، وہ جما رہے ہیں۔ بعض اوقات آدمی دوسروں کی کوتاہی کو دیکھ کے خود بھی کوتاہی کرتا ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ اصول اور یہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے۔ چاہے میدان چھوڑ کے بھاگے تیرے ساتھی اور تجھے دکھائی دیتا ہو کہ اکیلا میں تھوڑی نہ جنگ جیت سکتا ہوں، مجھے قتل کر ڈالیں گے، مینٹالٹی یہ رکھ کہ میں جب ڈٹ کے لڑوں گا، بہادری ہونا چاہیے۔ چاہے کوئی دین پہ چلے نہ چلے میں چلوں گا، چاہے لوگ اللہ کا حکم مانے نہ مانے، چاہے توحید پر ڈٹنے کی وجہ سے سماج میں مجھے تکلیف کیوں نہ ہو، میں ڈٹا رہوں گا۔ یہ مینٹالٹی ہونا چاہیے۔ میں اکیلا کیوں ڈٹوں، میں اکیلا کیوں کروں، میں ہی ٹھیکہ لیا ہوں کیا؟ یہ جو مزاج ہے، یہ مزاج آدمی کو کمزور کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ دوسروں کو نہ دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کہا وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، میدان جنگ سے بھاگ مت، چاہے تجھے ہلاکت دکھائی دیتی ہو اور تیرے ساتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے ہوں۔ ہمت مت ہار، ڈٹا رہے، ہمت مت ہار، اپنی ذمہ داری پوری کر۔ تو تیرے عمل پر دھیان دے، دوسروں کی کوتاہی پر نہیں، اپنی ذمہ داری پر دھیان دے۔ وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، جتنی تیری کیپیسٹی ہے، جتنی تیری وسعت ہے، اس کے اعتبار سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا رہے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں، فضول خرچی کر کے یہاں وہاں سے خواہ کے قرضے لے کر اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی چاہتیں پوری کرنے کے لیے سارے قرضے لے لیے، پھر سودی قرضہ شروع کر دیا ان کے قرضے پھیرنے کے لیے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی خوشحالی کے لیے بدحالی کے دروازے کھولتے ہیں، وقتی خوشی کے لیے لمبے غم کے دروازے کھولتے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل کنجوس ہوتے ہیں، پیسہ سنبھال کے رکھیں گے اور گھر والوں کو ترسائیں گے معمولی چیزوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، دینی سبب سے اگر آدمی کر رہا ہے اور مجاہدے کی عادت ڈال ہے، اپنی جگہ ہے،
لیکن گھر والے کی پہلے تربیت بھی ویسی کر لے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور سارا گھر کا لے آئے. لیکن گھر والے بھی تو ویسے ہونا چاہیے جیسے ان کے تھے. تو اپنی طاقت کے بقدر گھر والوں پر خرچ کرتا رہے، ان کی ضروریات پوری کر. یہ نہیں کہ باہر دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتا رہے اور گھر والوں کو پریشان رکھے، ہمیشہ ترساتا رہے، پیاسا بھوکا رکھے ان کو. ان کی جائز ضروریات کو پورا کریں اپنی طاقت کے بقدر، بے وجہ فضول خرچی بھی نہ ہو. تو دونوں باتوں کی تلقین ہے، ایک خرچ کرنے کی، بخل نہ ہو اور کوتاہی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنی طاقت کو بھی یاد رکھے، اپنا دائرہ یاد رکھے، دوسروں کی دیکھا دیکھی نہ کرے. وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ لیکن وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، ہاں اپنے گھر والوں پر سے ادب کی لاٹھی کو اٹھانا مت. ڈنڈا ہمیشہ ان کے سر پر رہنا چاہیے، برسے نہیں لیکن دکھے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علق الصوت حيث يراه اهل البيت فانه ادب لهم. کوڑا ایسی جگہ لٹکا کے رکھو کہ سارے گھر والوں کے لیے ڈسپلے میں ہونا چاہیے، سب کو دکھائی دیتا ہو، ہنٹر چابک. فانه ادب لهم، اس لیے کہ یہ ان میں ڈسپلن پیدا کرے گا. وہ اترے نہ صحیح، لٹکا رہے وہیں پر، لیکن یاد دہانی ہو اس سے، اس کا نام لے گی ذرا میرا ڈنڈا لاؤ تو بچے سدھر جائیں. تو نام ہی سے اور دیکھ کر ہی سدھار آئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں بڑے کی ہیبت ہونی چاہیے، وہ مارے پیٹے ہر وقت نہیں. واقعی ضرورت ہو تو سال میں ایک باری پٹائی ہو جو سال بھر یاد دہانی اس کی رہے، اس کا تذکرہ ہی وہ یادیں پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں. آج نئے دور میں بچوں کو سرے سے مارنا نہیں، اس طرح کی جو بات کہی جاتی ہے مغرب میں خاص طور سے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر واقعی ضرورت ہو، 10 سال کا بچہ ہو کہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، حدیث میں کہ اس کی پٹائی کرو، لیکن ایسی پٹائی نہ ہو جو آپ آفس کا اور بیوی کا غصہ پورا اس پر نکال دیں. اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہ ہو، اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہ ہو، اس کی اصلاح کے لیے. آپ کی پٹائی بھی ڈسپلن ہونا چاہیے، تبھی وہ ڈسپلن لائے گی. آپ کی پٹائی اگر بے تحاشا ہو تو اس کے اندر بغاوت اور نفرت کے بیج بوئے گی. آپ کی سزا بھی قاعدے والی ہونا چاہیے، آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اس کو سزا دیں. یہ نہیں کہ آپ نے ہڈی توڑ دی، زخم اس کو ہو گئے اور کئی دنوں تک وہ ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں پہنچ گیا، آپ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کو افسوس ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ کنٹرول میں ہونا چاہیے. کنٹرول کے ساتھ سزا سے بچوں کے اندر نفرت نہیں پیدا ہوتی، بغاوت نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ وہ پھر چھپانے والے بنتے، بہت ساری باتیں بتاتے نہیں ماں باپ کو. جو کھل کے گناہ کر رہے تھے وہ چھپ کے کرتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں سے یعنی اتنا لاڑ پیار میں بچوں کو سڑا نہ دیا جائے، خراب نہ کر دیا جائے کہ بچے پھر باپ سے بھی نہ ڈرے، ماں سے بھی نہیں، اور بدتمیزی بھی کرنے لگے. بعض اوقات پیار محبت بہت بڑھ جاتا ہے تو ڈر بھی رہنا چاہیے، سزا کا خوف بھی رہنا چاہیے. اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو بتائیے میں بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، لیکن یہ بھی بتائیے کیا میرا عذاب بڑا دردناک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جس گھر میں صرف پیار و محبت ہوتا ہے اور ادب نہیں سکھایا جاتا ہے، ایسے بچے بگڑ جاتے ہیں. اور جس گھر میں صرف ادب سکھانے کے اعتبار سے سزائیں دی جاتی ہیں اور مار پیٹ اور انسلٹ کیا جاتا ہے اور دباؤ میں رکھا جاتا ہے، ایسے بچے باغی بن جاتے ہیں. دونوں کا توازن ہونا چاہیے، محبت ہو عموماً اور بر وقت سزا بھی ہو. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. سزا بچے کی عمر کے مناسب ہونا چاہیے. دیجیے آپ 50 حدیثیں لکھو اس کو زیر زبر کے ساتھ میں، دیکھیے ہاتھ دکھے گا اس کا تب سمجھ میں آئے گا ابو بس میں آئندہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نہیں کروں گا معلوم، پورا کرو کام. بعض اوقات ایک وقت کی 5 منٹ کی پٹائی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک ہفتے کا ہوم ورک ان کے لیے بہت مہنگا ہوتا ہے. اس سے سدھار جلدی آتا ہے کیونکہ آگے یاد رہتا ہو. اتنا لکھنا پڑے گا، پوری کتاب لکھنی پڑے گی 100 پیج کی. کاپی کرو اس کو، خلاص کوئی پٹائی نہیں، کچھ نہیں.
یہ حدیث کی کتاب ہے اربعین النوویہ، الاربعون النوویہ، اس کو کاپی کرو، زیر زبر کے ساتھ لکھنا بیٹا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ تم نے یہ غلطی کی ہے۔ اب وہ لکھ رہا ہے، ہاتھ جب درد ہوتا ہے، یہ سلو سزا جو ہوتی ہے بعض اوقات یہ زیادہ اصلاح والی ہوتی ہے، اس کی عمر کے مناسب، اور سزا ایسی ہو جس سے اس میں سدھار آئے، کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہو اس میں۔ دوڑائیے خوب اس کو، ہیلتھ بھی بنے گی، اور تھکے گا تو اس کے بعد کہے گا بس اس کے بعد نہیں کروں گا، وہ تو پکا ہے، لیکن چکر پورے کر نہیں کرے گا تو اس کی گارنٹی سزا ہی میں مستقبل کا امید کا بیج اس میں چھپا ہوا ہے۔ تو بچوں کو ڈر بھی رہے سزا کا، اگر صرف محبت کریں گے بچوں سے سدھار نہیں آئے گا۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور انہیں اللہ کے حق کے معاملے میں ڈراتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ سے ہی ڈرے ہوں، آپ ان کو اللہ سے جوڑیے، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کا احساس ہو۔ تو گھر والوں کو اللہ کے بارے میں ڈرایا جائے۔ آپ کی شخصیت آج جوان ہیں، آپ کل بوڑھے ہونے والے ہیں، آج آپ کے پاس فائنینشیل پاور ہے، کل آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ رہو گے، آج وہ ڈریں گے کل نہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کو اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہو، اللہ کی عظمت دل میں ہو، تو آپ کے بڑھاپے میں بھی اللہ کی وجہ سے وہ آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کا ادب کریں گے۔ تو بعض اوقات فیملیز میں آدمی اپنے سے تو بچوں کو ڈراتا ہے لیکن اللہ سے نہیں جوڑتا، تو ایک وقت تک وہ ڈرتے ہیں جب تک کہ ان کی ہائٹ آپ کے پیرلل نہیں ہوتی ہے، ایکول نہیں ہوتی۔ جیسے ان کی ہائٹ آپ سے کبھی کبھی اوپر بھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کا ہاتھ پکڑنے لگتے ہیں، بس میں بھی جم جاتا ہوں، پھر وہ آپ کی نہیں سنتے۔ تو صرف اپنا خوف کافی نہیں ہے، وہ خوف بھی نفرت والا نہیں ہونا چاہیے، ادب والا ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں ہو، تاکہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی گناہ سے بچنے والے ہوں۔ ورنہ سامنے تو آپ کے وہ ڈرتے ہیں، ایک دم نیک ہیں فرشتوں کی طرح، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں پھر وہ سارے کام کرتے ہیں جو دوسرے بچے بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات بہت زیادہ اس طرح کی فیملیز ہوتی ہیں لیکن بچے بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے 9 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کی ہیں۔ شرک سے بچنا، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنا، شراب سے بچنا یعنی ایسی چیزوں سے بچنا جو شر والی ہوں، خاص کر کے انسان کو آزاد کر دیتی ہوں، اور والدین کی طاعت، اولاد سے، حکام سے منازعت نہیں، جھگڑا نہیں، چھینا جھپٹی نہیں، خاص کر کے کرسی کے معاملے میں، اور پھر جنگ سے بھاگنا نہیں، بزدلی نہیں، اور اہل و عیال پر خرچ کیا جائے اپنی طاقت کے بقدر، بخل اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے، اور 8 گھر والوں سے مداہنت نہیں، غلط پر راضی نہیں، سزا کے وقت سزا، ڈانٹ کے وقت ڈانٹ، اور 9 گھر والوں کو اللہ سے ڈرانا، صرف اپنی ذات سے نہیں، اللہ کا تعارف کرائیں گے تب اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ کے بارے میں بولی، گھر میں صرف آپ پیسہ 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 اور چیزیں ایجوکیشن یہی چلتا رہے گا، اگر دنیا 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 تو دنیا دار ہو جائے گا۔ اس کو آخرت، اللہ، دین، حق، خیر، اللہ کی عبادت، زندگی کا مقصد یہ بتائیے، تب جا کر وہ اللہ والا بنے گا، اللہ سے ڈرنے والا بنے گا۔ حدیث نمبر 15، زبان اور ہاتھ پر قابو۔ عن اسود ابن اصرم المحاربی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اوصنی، کہتے ہیں اسود ابن اصرم المحاربی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ قال هل تملک لسانک، کا تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں ہے؟ فقلت فما املک اذا لم املک لسانی، کہ اللہ کے رسول اگر میری زبان میرے کنٹرول میں نہ رہے تو پھر کیا کنٹرول میں میرے؟ قال افتملک یدک، تمہارا ہاتھ تمہارے کنٹرول میں ہے؟ فقلت فماذا املک اذا لم املک یدی، اللہ کے رسول اگر میرا ہی ہاتھ میرے اختیار میں، میرے قابو میں نہ ہو تو پھر کیا چیز میرے قابو میں ہے؟ قال فلا تقل بلسانک الا معروفا ولا تبسط يدك الا الى خیر، کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر ایسا ہے، زبان بھی قابو میں ہے اور ہاتھ بھی قابو میں ہے تو سن، فلا تقل بلسانک الا معروفا، اپنی زبان سے بولے تو صرف بھلی بات بولنا،
बुरी बात मत बोलना, तेरे कंट्रोल में है ना, ठीक। फिर कभी उससे बुरी बात नहीं बोलना, हमेशा मारूफ खैर की बात बोलना, भली बात बोलना। वला तबसुत यदक इल्ला इला खैर, और अपना हाथ जब भी बढ़ाए खैर की तरफ बढ़ाना। अपना हाथ जब भी इस्तेमाल करें खैर के लिए इस्तेमाल करना, शर के लिए नहीं। इस हदीस को इमाम तबरानी और बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया और हदीस सही है। इससे मालूम होता है कि मुसलमान को अपनी ज़ुबान और अपने हाथ का सही कामों में ही इस्तेमाल करना चाहिए, गलत में नहीं। इसलिए हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अन्नासु मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें, सलामत रहें। गाली देना, गीबत करना, बहतान लगाना, दिल दुखाने वाली बात करना, मासियत की बातें करना, किताब और सुन्नत से हट के बातें करना, फहश बातें करना, ये सारी बातें गलत। ज़ुबान काबू में रहे। सोच के बोलने से ज़ुबान सही चलती, बगैर सोच के गलत चलती। सोच के क्या, अल्लाह सुन रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, क़यामत के दिन इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, डिलीट नहीं हो सकता। मैं मैसेज डिलीट कर दूंगा, लेकिन जो मैंने टाइप किया वो फरिश्तों ने लिख लिया है, तो हाथ से और ज़ुबान से बोल दिया, महफूज हो गया। हाथ से किसी पर जुल्म ना करे, मार पीट, किसी का माल छीनना, किसी के खिलाफ गलत मैसेज डाल देना, किसी की इज्जत खराब कर देना, स्क्रोलिंग, बेहयाई की चीजें देखना, टैप टैप, क्लिक क्लिक नहीं। हाथ जो भी कर रहे हैं नोट हो रहा है, फरिश्ते उसको लिख रहे हैं। इद यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। दाएं बाएं दो फरिश्ते बैठे सारा लिख रहे हैं इसका। ये भूल जाता है वो नहीं भूलते, ये चूक जाता है वो नहीं चूकते। इसका मुहासबा होगा क़यामत के दिन। तो ज़ुबान और हाथ दोनों के बारे में आदमी हसास रहे, यानी अपने जिस्म के आज़ा जब उस पर वो मालिक है तो सही में इस्तेमाल करे, गलत में नहीं। बुरा काम करके शैतान को बोलना, लानत हो शैतान पर, देखो कैसे काम करा देता है। तू खुद मालिक है ना, उस पर लानत करता है, लेकिन तू गलत काम, उसकी फरमाबरदारी तू क्यों किया? उसने भी हुक्म दिया, अल्लाह ने भी हुक्म दिया, अल्लाह की नहीं माना, उसकी क्यों माना? मालिक कौन है तेरा, शैतान या अल्लाह? हर मर्तबा सोचे मैं किसकी मानूं, अल्लाह की या शैतान की, और फिर उसके बाद कदम उठाए, आदमी गुनाहों से बचेगा। मैं किसका बंदा हूं? तो ये हदीस बताती है कि इंसान को, एक मुसलमान को अपनी ज़ुबान और हाथ को काबू में रखना चाहिए। हदीस नंबर 16, इसमें कई बातें हैं, तकरीबन 7 बातें हैं। अन जाबिर इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुहतबिन बिशमलतिन लहू व क़द वक़अ हुद्बुहा अला क़दमैहि। कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप एक चादर ओढ़े हुए थे जिसका किनारा आपके कदमों पर था। फ़क़ुल्तु अय्युकुम मुहम्मद, मैंने पूछा आप लोगों में से मोहम्मद कौन है? नए नए आए हैं, पूछ रहे हैं, खबर पहुंची लेकिन नज़र नहीं। कहा कि अय्युकुम मोहम्मद, आप लोगों में से मोहम्मद कौन है? और रसूलुल्लाह, या ये कहा कि तुम में से रसूलुल्लाह कौन है? फ़अौमा बियदिही इला नफ्सिही, आपने अपनी तरफ इशारा करके कहा मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सीधे साधे थे और इतनी तवाज़ु वाले थे, डांटा नहीं कि तुझको मालूम नहीं मैं कौन हूँ। ये साहबा नहीं डांटा, पहचानता नहीं तो ऐसा आगे पूछता है। आपने अपनी तरफ इशारा, मैं अपनी तरफ इशारा करके कहा कि मैं, यानी आने वाले को पहचानना मुश्किल हो जाता था कि इनमें से कौन है, इतने सीधे साधे। फ़अौमा बियदिही इला नफ्सिही फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी मिन अहलिल बादिया व फ़िय्या जफ़ाउहुम फ़अौसिनी। कहा अल्लाह के रसूल, मैं एक देहाती आदमी हूँ और मेरे अंदर एक अक्खड़पन है जो देहातियों में होता है, बात करने में सख्ती होती है, बहुत ज़्यादा मुहावजा बन सवर के बात करना नहीं आता उनको, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो लोग, तो थोड़ी सख्ती भी बात में आ जाती है, सीधी बात अक्सर सख्ती भी उसमें महसूस होती है। तो कहा कि इन्नी मिन अहलिल बादियती व फ़िय्या जफ़ाउहुम फ़अौसिनी, मैं देहाती आदमी हूँ और मेरी ज़ुबान में थोड़ा सा सख्ती और अक्खड़पन है, देहातीपन है, तो आप मुझे थोड़ी वसीयत कर दीजिए कुछ।
فقال اتق اللہ، آپ نے کہا اللہ سے ڈر، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك ووجهك منبسط، کسی نیکی کو کم مت سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، چاہے وہ اتنی نیکی کیوں نہ ہو کہ تو اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ مل لے۔ ملاقات کے وقت خوشی کا اظہار کر کے ملنا، چہرہ ایک دم یوں کیوں ملا، کون تو کیا، نہیں، بلکہ لوگوں سے ملاقات کے وقت خوشی کا اظہار کرنا، اچھے سے اخلاق کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا، اس کو یہ بھی کرنا چھوٹا نہیں ہے، یہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھ۔ وَلَوْ أَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِ، یا پھر یہ ہو کہ اگرچہ تجھے اپنے برتن میں سے کسی پانی کے محتاج پینے کی چاہت رکھنے والا یا کسی اور کو کنویں سے چاہیے، اپنے دل میں سے، اپنے ڈول میں سے اس کے برتن میں پانی ڈال دے، چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بھی چھوٹا مت سمجھ، یہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اچھا کام کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اچھا کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کون سی نیکی کام آ جائے، یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، ڈول سے کسی کے برتن میں پانی ڈالنا، وہ عورت جا کے موزے میں پانی لا کے کتے کو پانی ڈال دی زمین پر اور پیا اس نے، اور ایک روایت میں کہ آدمی نے پلایا اس کو موزے میں پلایا، اللہ نے اس پر بھی اس فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی۔ بظاہر وہ معمولی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک نیکی بھی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے، کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھ۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے شاید یہ اگلی نیکی میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، معلوم نہیں باقی قبول ہوگی کہ نہیں، شاید یہ نیکی ہے، یہ اگر آدمی کے دل میں ہو تو ہمیشہ وہ ہر نیکی کے لیے دوڑتا رہے گا، شاید ہی اس دنیا کے لیے کرتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ پیسہ آدمی جمع کرتا رہتا ہے، رکتا کبھی نہیں ہے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی نہیں رکتا، سوچئے، پھر بھی سوچتا کچھ سوچ رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بور ہو جاتا ہوں، کچھ کمانے کا ذریعہ مل جائے، ریٹائرڈ ہو چکا ہے پھر بھی چاہتا ہے کہ وہ ملے اس کو، نیکیوں کے بارے میں ریٹائرڈ ہو جاتا ہے نہیں، تو کہا کہ چاہے اپنے ڈول میں سے کسی کے برتن میں جس کو پانی کی ضرورت ہو اس کو ڈال دے، اس کو بھی چھوٹا مت سمجھ، یعنی خیر میں تعاون کرنا، ضرورت اپنے سے زیادہ سوچنا، اپنے باہر بھی سوچنا، ضرورت صرف میری نہیں ہے دوسروں کی بھی ہوتی ہے، پہلے دوسروں کو دے دینا، ایثار کا مزاج ہو، دوسروں کی حاجت کو اپنے پر مقدم کرنا، یہ مزاج ہو، خوش مزاجی اور تعاون، یہ دونوں چیزیں، کبھی اس کو کم مت سمجھ۔ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتُمْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ وِزْرُهُ، اگر کوئی آدمی کوئی کمی تیرے اندر ہے اس کو یاد دلا کہ تجھ کو برا کہے، اس میں اگر کوئی کمی ہو تو اس کا تذکرہ کر کے اس کو ذلیل مت کر، اس لیے کہ ایسا کرنے سے یعنی اگر اس کا پاسداری اس کی کرے گا تو تجھ کو اجر مل جائے اور اس کا گناہ اس پر ہو، یعنی کوئی اگر برائی کرے تیرے ساتھ میں تو بھی اس کی جیسی برائی مت کر، اس کے نقش قدم پر مت چل، تو اپنے اصول سے جی، مومن اپنے اصولوں پر جیتا ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی نہیں کرتا ہے، وہ دوسروں کے بنائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا ہے، اس کا اپنا راستہ ہوتا ہے، یہ اگر یاد رکھے آدمی صحیح زندگی گزارے گا، اس کا اخلاق لوگوں کے جواب میں نہیں ہوتا ہے، اپنے اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں میں وہ کروں گا، ایسا انہوں نے کیا تو میں ایسا کروں گا، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے، تم ایسا کرو گے تو ایسا کریں گے، تم گالی تو میں بھی گالی، تم ایک تو میں دو، وہ ایسا نہیں کرتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے دیکھتا ہے، لوگوں کا جواب ان کی بد اخلاقی کی مماثلت میں وہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اگر وہ گٹر میں جا رہا ہے تو آپ بھی گٹر میں جاؤ گے، دوسروں کی دیکھا دیکھی آدمی اگر کرنے لگے ان کے ساتھ، اگر وہ برباد ہو رہے ہیں تو یہ بھی برباد ہوگا، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن اپنا راستہ خود چنتا ہے، وہ دوسروں کے راستے پر نہیں چلتا ہے ان سے انتقام لینے کے لیے، تو کہا کہ تیرا اجر تجھے مل جائے صبر کا، اصول کی پابندی کا، اور اس کا گناہ اس پر ہو جو اس نے غلط کام کیا، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ،
فإن اسبال الازار من المخیلہ، خبردار ازار ٹخنوں سے نیچے مت لٹکا، اسبال سے بچ، اس لیے کہ اسبال یعنی تہبند کا، پجامے کا نچلا حصہ ٹخنوں سے نیچے جانا، ٹخنے چھپ جانا، اس کو اسبال کہتے ہیں۔ یہ مخیلہ میں سے ہے، مخیلہ فخریہ چیزوں میں سے ہے، گھمنڈ کی چیزوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ، اور اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا ہے، فخر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ فی نفسی ہی فخر ہے، یہ نہیں کہ آدمی سوچے میں لٹکاتا ہوں ٹخنوں سے نیچے لیکن فخر کے طور پر نہیں، گھمنڈ کے طور پر نہیں، نہیں، وہ خود گھمنڈ ہے، وہ خود برا ہے، وہ خود فخر کی چیزوں میں سے ہے، اس سے بچ۔ یہ نہیں کہا کہ اگر فخر کے طور پر مت لٹکا، یہ نہیں کہا اس سے بچ، اس لیے کہ یہ فخر کی چیز ہے۔ یہ حدیث اس میں فیصل ہے کہ تہبند نیچے لٹکانا فخر کے طور پر جائز حرام ہے، یا تواضع کے طور پر ہو اور فخر نہ ہو تو چلتا کہ نہیں چلتا؟ نہیں چلتا، کیونکہ وہ خود فخریہ چیزوں میں سے ہے۔ وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، اور کسی کو گالی مت دینا، کسی کو گالی مت دینا۔ گالی دینا اس کی عزت نہیں، آپ کی عزت کم کرتا ہے۔ گالی کیوں دیتا آدمی؟ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، گندی سے گندی، بری سے بری بات کہہ کے، یا کسی کے عیب کو ظاہر کر کے کچھ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کی تذلیل۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اس کا نتیجہ الٹا ہوتا ہے۔ آپ اس کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جتنے گواہ ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ گالی دیتا ہے، اور اکثر آدمی گالی کب دیتا ہے؟ غصے میں آ کر۔ کمزور آدمی جب غصے میں آتا ہے گالی دیتا ہے، کیونکہ وہ انتقام نہیں لے سکتا، کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو وہ زبان چلتی پھر اس وقت۔ گالی نہیں دینا۔ غصے میں کیا کرنا؟ اذا غضبت فاسکت، جب تجھے غصہ آئے چپ ہو جا۔ سب سے زیادہ زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، جب دل بول رہا ہوتا کہ کچھ بولے، نہیں، خاموش ہو جا۔ تو کہا وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، صحابی کہتے ہیں فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَدًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، یہ حکم آپ کا جب میں نے سنا اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا نہیں کہا، نہ بکری کو، نہ اونٹنی کو، اونٹ کو، جانور کو بھی نہیں، انسان کو تو چھوڑو، جانور کو بھی میں نے گالی نہیں دی۔ صحابہ ایسے لوگ تھے، یا تو کرنا ہے یا تو نہیں کرنا ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں۔ منع کر دیا نہیں کریں گے، خلاص۔ کرنا ہے کا مطلب کریں گے، کرنے کا کام ٹالنے والے نہیں تھے، اور بچنے کے کاموں میں سے حیلوں سے راستے نہیں نکالتے تھے، بلکہ وہ لوگ نہیں کرنے کے کام کو نہیں چھوڑ دیا کا مطلب چھوڑ دیا۔ سوچ رہا ہوں سگریٹ چھوڑوں لیکن کیا کروں، چھوٹتی نہیں۔ ہاں، زندگی چلی جاتی اور سگریٹ کے ساتھ ہی جاتا دنیا سے۔ سگریٹ ہاتھ میں لیے ہارٹ اٹیک آ جاتا اور چلا جاتا ہے۔ چھوڑنا ہے کا مطلب چھوڑنا ہے، سوچنے سب چھوڑ دیجئے۔ نہیں، ڈاکٹر بولتے ایک ساتھ ایک دم مت چھوڑو، ایسا ہوتا ویسا ہوتا ہے، سب دھوکے باز چیزیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ایک دم چھوڑ دیا کا مطلب چھوڑ دیا۔ صحابہ نے کیسا چھوڑا؟ چھوڑ دیا۔ زندگی میں یہ آنا چاہیے، چھوڑ دو اس کو، معلوم ہو جائے یہ حرام ہے، نہیں کا مطلب نہیں، بند۔ گانا سنتا تھا پہلے، ابھی صرف قوالی سنتا ہوں، ابھی گانے نہیں سنتا ہوں، تھوڑا سا تو دھیرے دھیرے جا رہا ہوں پیچھے میں۔ کب تک؟ مرنے تک، بوڑھا ہو گیا، کب چھوٹے گا؟ چھوڑنے کا مطلب چھوڑنا ہے۔ یہاں چھوڑتا ہے آدمی پہلے، باقی سب چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں ہی اگر نہیں چھوٹے گا تو نہیں چھوٹے گا۔ دل مضبوط کر کے آدمی غلط چیزوں کو چھوڑ دے، سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ تھے، جب منع کر دیا کہا اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، انسان تو دور جانوروں کو بھی نہیں۔ یہ مضبوطی انسان میں آنی چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 17، عن جرموز البجیمی رضی اللہ عنہ یقول، جرموز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ اوصنی، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کر دیجیے۔ قال اوصیک الا تکون لعانا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ کثرت سے لعنت کرنے والے مت بننا، لعنتیں کرنے والے مت بننا۔ یہاں لعان کا ذکر ہے جو کثرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ورنہ کبھی اجمالی طور پر لعنت کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں۔
فلعنۃ اللہ علی الکاذبین آدمی کہے وصف کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرد کا نام لے کر لعنت کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اور کثرت سے لعنت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بار بار لعنت کرنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کفار اور مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، میں لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی بار بار لعنت لعنت لعنت۔ بعض لوگ لعنت ایسی کرتے ہیں، لعنت ہے لائٹ نہیں آئی اس پہ، لعنت ہے ہاں فلاں کمپیوٹر نہیں چل رہا، لعنت ہے اس پر، بعض وقت گھر والوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، لعنت ہے تمہارے کھانے پر، کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے مزاج اگر آدمی کا ہو، بعض اوقات وہ چیز قبول ہو جائے تو لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کا گھر لعنت اس پہ، لعنت ایسے گھر پہ وقت پہ کھانا نہیں ملتا، لعنت ایسے گھر سے صفائی نہیں رہتی، لعنت اس پر، تو آدمی بعض اوقات اپنوں ہی پر لعنت کر دیتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے جب واقعی نقصان ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لعنتیں کرنے والے مت بنو۔ آدمی اصلاح کرے، ڈانٹے، نصیحت کرے، لعنت نہ کرے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 18، صبح شام کے اذکار کا اہتمام۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ، میں تمہیں جو وصیت کرتا ہوں تمہیں اس کے سننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ شفقت کا انداز ہے کہ جیسے کوئی کہے کیا رکاوٹ ہے تمہیں میں جو بتاؤں اس کو یاد رکھو، تو میں جو تمہیں وصیت کرتا ہوں اس کے سننے میں تمہیں کیا رکاوٹ ہے؟ ان تقولی اذا اصبحتی و امسیتی، جب صبح ہو یا شام ہو تم یوں کہو، کیا معنی اس میں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے وہ ذات جو زندہ ہے، قیوم ہے، خود اپنی ذات میں قائم ہے، تمام کائنات کو، مخلوقات کو قائم رکھے ہوئے، پورے نظام کو، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں یا فریاد کرتی، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے حال کو تو درست کر دے، زندگی کے تمام پہلو، دینی، دنیاوی، صحت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام احوال کو، میرے سارے حال کو تو اللہ اس کی اصلاح کر دے، ٹھیک ٹھاک کر دے میرے سارے حال کو، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اے اللہ آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی، پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، یعنی تیری حفاظت میں رکھنا، مجھے میرے حوالے مت کر دے، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا، میں اپنے آپ کو شیطان سے بچا نہیں پاؤں گا، نفس سے بچا نہیں پاؤں گا، گمراہی سے بچا نہیں پاؤں گا، غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤں گا، اے اللہ تو ہمیشہ میری حفاظت کرتا رہے، مجھے اپنے حوالے مت کر۔ اس حدیث میں اس بات کی تلقین ہے کہ انسان کو اپنے اوپر نہیں اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ آج نئے دور میں ہم پہنچے ہیں، اس دور میں ہم کیا کہتے ہیں، یہ سکھایا جاتا ہے بلیو ان یور سیلف، اپنے آپ پر اعتماد رکھو۔ مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے بلیو ان اللہ، اللہ پر اعتماد رکھو، اپنے پر اعتماد نہیں۔ ہم کمزور ہیں، وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے، نہیں اپنے پر اعتماد کرنے سے کانفیڈنس آتا ہے، تو کمزور پر اعتماد کرنے سے کانفیڈنس آتا ہے، اور جو پاورفل ہے آل پاورفل اس پر اعتماد رکھنے سے کیا ہوگا، کمزور ہوگا، اور بھی طاقت آئے گی، اور بھی قوت آئے گی، اور بھی اعتماد آئے گا کہ میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں اپنے لمیٹڈ ریسورسز، اپنی کمزوری اور محدودیت کے باوجود اپنے پر بلیو کروں تو میرے اندر اعتماد آئے گا، اللہ پر اعتماد کروں جس کے یہاں کوئی کمی تو کیا میرے اندر اعتماد نہیں آئے گا۔ تو مسلمان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے۔ یہ ایتھیسٹ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بلیو ان یور سیلف، اپنے پر اعتماد رکھو، اپنے پہ بھروسہ کرو۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے اندر بہادری ہونا چاہیے، اور آدمی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرے، تردد میں مبتلا نہ ہو، یقین کے ساتھ قدم اٹھائے، لیکن اللہ پر توکل کرے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی تلقین ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔
حدیث نمبر 19، اور اس کا ذکر بھی ہم کو صبح شام کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی اريد ان اسافر فاوصنی۔ انشاءاللہ اگر یہ حدیث اس کے بعد والی رہ گئی تو اذان کے بعد اس کو ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں تو مجھے آپ وصیت کیجیے۔ قال علیک بتقوی اللہ، حدیث سن لیں، اس کی انشاءاللہ ہم گفتگو اس پر اذان کے بعد کریں گے۔ انی اريد ان اسافر، میں سفر کرنا چاہتا ہوں تو آپ وصیت کیجیے۔ قال علیک بتقوی اللہ، تمہارے لیے اللہ کے تقوی کا التزام ضروری ہے۔ والتکبیر علی کل شرف، اور ہر بلندی پر اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر یا اس طرح کے کلمات۔ فلما ان ول الرجل، جب وہ آدمی اٹھ کے جانے لگا، قال اللہم طوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اے اللہ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دے اور اس کے لیے سفر کی مشقت کو آسان کر دے۔ تو آپ نے دعا بھی دی اور تلقین بھی کی۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم اذان کے بعد دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ اذان کے بعد جو ہے شیخ بس ایک حدیث اور رہے گی، 2 حدیث پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کام تمام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں آپ لوگوں کو لگ رہا تھا نہیں ہوگی؟ ہاں أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ تو حدیث نمبر 19 میں تقوی اور بلندیوں پر تکبیر کی تلقین ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں تو آپ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے 2 باتوں کی وصیت کی، 3 باتوں کی وصیت کی۔ ایک، اللہ کا تقوی۔ اس سے پہلے بھی یہ حدیث کئی مرتبہ دوسرے صحابہ سے بھی اس طرح کی بات آئی
کہ آپ نے سب سے پہلے تقوی کی وصیت کی، اس کے بعد ہر بلندی پر اللہ کی تکبیر کا بیان، پہاڑ کی چوٹی پر یا جیسا اونچائیوں پر جائیں تو تکبیر کہی جائے، یہ سنت ہے، اور پہاڑ سے اترتے وقت میں تسبیح کی جائے، بڑائی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے کوئی عیب اور نقص اللہ کے لیے نہیں۔ پہاڑی پر آدمی اونچائی پر جاتا تو نیچے بھی آتا ہے، تو اس میں بلندی ہوتی ہے تو اس میں نیچے بھی اتران بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کمال ہی کمال ہے، عیوب اور نقص نہیں۔ تو بلندی پر جب آدمی جائے اللہ کی تکبیر بیان کرے، اور جب نیچے اترے اتار کی طرف جائے تو ایسا آدمی تسبیح کہے۔ فلما ولا ان ولا الرجل، جب وہ آدمی لوٹا جانے کے لیے لوٹا تو آپ نے کہا اللہم اطوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اے اللہ زمین کو اس کے لیے لپیٹ دے اور اس کے لیے سفر کی مشقت کو آسان کر دے۔ آپ نے اس شخص کے لیے دعا کی سفر کی مشقت کی آسانی کے لیے، اور زمین لپیٹ دینا کا مطلب یہ کہ آسانی سے اپنی منزل پر وہ کم وقت میں پہنچ جائے۔ تو اس طرح سے آپ نے دعا کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سفر میں جائے اس کو دعا دی جا سکتی ہے، اور بھی اس کے علاوہ دعائیں ہیں۔ حدیث نمبر 20 جو اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، حیا، شرم۔ سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے۔ قال اوصیک ان تستحی من اللہ کما تستحی من الرجل الصالح من قومک، کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے تم اپنی قوم کے نیک شخص سے حیا کرتے ہو۔ آدمی جب کسی بڑی شخصیت کسی نیک انسان کے سامنے ہوتا ہے تو ایسی تمام حرکات سے بچتا ہے جس سے اس کی عزت خراب ہو۔ گھر کے لوگوں میں، عام لوگوں میں، دوستوں میں آدمی رہتا ہے، ٹھیک ہے، بے تکلفی سے بعض غلطیاں بھی کر بیٹھتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کے اپنے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، لیکن کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی عالم صاحب ہے، کوئی سماج کا بڑا انسان ہے جس کی سب عزت کرتے ہیں، جس کی رائے کی سماج میں اہمیت ہے، ایسے آدمی کے سامنے آدمی غلطی کرنے سے بچتا ہے، کیونکہ اس کی ذلت ہوگی، اس کو شرمندگی ہوگی، وہ اس کو برا سمجھے گا۔ تو بھی ایسا کرتا ہے تو اس بڑے آدمی کی نگاہ میں گرنے سے بچنے کے لیے آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ ایک انسان کے لیے جب آدمی ایسا کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں؟ اس کے ہاں ذلیل ہونا برا ہے انسان کے سامنے، اللہ کے ہاں ذلیل ہونا برا نہیں ہے۔ وہ دیکھے تو کیا کہے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا کہے گا۔ یہ جو احساس ہے آپ نے یہاں بتایا کہ جب انسان کے سامنے ایسا ہے تو من باب اولا اللہ کے سامنے ایسا ہونا چاہیے۔ تو جب لوگوں کے لیے ایسا کرتا ہے، لوگوں کے تعلق سے ایسا تیرا معاملہ ہے، تو پھر اللہ کے تعلق سے تو اور بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو کہا اوصیک ان تستحی من اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تو حیا کرے جیسے تو اپنی قوم کے نیک شخص سے اپنی قوم کے نیک شخص کے سامنے حیا کرتا ہے، یعنی غلط کام اس کے سامنے نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں یا قریبی زمانے میں کوئی بڑا آدمی، بزرگ آدمی سامنے سے گزر رہا ہے، سگریٹ پینے والے اپنا سگریٹ پیچھے چھپا لیتے تھے، ان کے سامنے اچھا نہیں لگتا، بڑے بزرگ ہیں، مولوی صاحب ہیں۔ آج وہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، میں اپنے پیسے کی پی رہا ہوں، کسی سے ڈرتا تھوڑی نہ ہوں، تو بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اس میں تنہائی میں بھی انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، دوسروں کے سامنے ہوتا ہے اور بات ہے، لیکن اللہ کے سامنے کب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کب نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کب اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے۔ تو ایک انسان اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچے، تو حیا انسان میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ذلیل نہ ہو۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے۔ حیا یہ ہے کہ آدمی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ کے ہاں شرمندگی اٹھانی پڑے قیامت کے دن، بلکہ دنیا میں بھی۔ لہٰذا یہ 20 حدیثیں تھیں جو ہم نے دیکھیں، اور آخری بات ہم نے دیکھی کہ مسلمان حیا والا ہوتا ہے، بے حیائی کے راستے پر نہیں جاتا، ایسے کوئی کام فحش کام نہیں کرتا ہے جس سے اللہ کے ہاں دنیا میں اور آخرت میں ذلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے لحاظ کی توفیق عطا فرمائیں، اور کتاب و سنت کی پیروی کی، اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی وصیتوں کا پاس و لحاظ کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
اللہ تعالیٰ شیخ محترم جزائے خیر عطا فرمائے. آخری حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے. یہ سب سے بڑی حیا ہے. سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، کیونکہ انسان کی ہر عمل کی قبولیت کا دور و مدار اسی پر ہے. جس عورت یا مرد کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ توحید پر تھا، شرک کرنے والا نہیں تھا یا شرک کرنے والی نہیں تھی. ورنہ اگر شرک کرنے والی ہوتی تو کبھی اس کے لیے جنت نہیں ہوتی. تو ہر بات ہر وقت نہیں بتائی جاتی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں معہود ہوتی ہیں. تو سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں. اگر دنیا کے ساتھ حیا ہے، بڑوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی حیا نہیں ہے، تو دنیا والوں کی حیا کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا. شیخ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے اور یہ مذکرہ ختم ہو گیا. 20 حدیثیں شیخ نے بتا دی ہیں. اب ہماری ذمہ داری شروع ہو گئی کہ ہم ان حدیثوں پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں. ان ساری وصیتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. نبی کی وصیتیں ہیں، اللہ کے خلیل کی وصیتیں ہیں. لہذا بہت اچھا شیخ نے درس دیا، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے. جب مسجد میں آئیں، مجلس میں اصلاح کے جذبے سے آئیں کہ ہماری اصلاح ہو، ہم اس پر عمل کریں گے. بہت اچھا لگا شیخ کا درس. اب شیخ کو بار بار بلائیے، بلائیں گے بار بار، لیکن عمل بھی کر کے دکھانا پڑے گا. اب ذمہ داری اور بڑھ گئی ہماری میرے بھائیوں. یہ ساری پیاری پیاری قیمتی باتیں ہم نے سنی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بچوں کے درمیان شیخ کا خصوصی خطاب ہوگا، اور کل انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے رات کے 9 بجے تک آداب العلم پر جو دورہ شروع کیا گیا تھا اس کی شروعات ہوگی انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد. اور پھر ہفتے یعنی سنیچر کو بھی عصر کے بعد سے لے کر کے رات کے 9 یا 9 بجے تک شیخ کا پروگرام ہوگا. تو اس پروگرام سننے کے لیے ضرور آئیں، کیونکہ سب سے پہلا سننا ہے لیکن اس پر عمل بھی کرنا ہے. مومن کی شان یہی ہے کہ سنتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے. صرف سن کر کے کان سے نکال نہیں دیتا ہے، بلکہ کان کے ذریعے سے اس کو دل تک پہنچاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہم شیخ کے بہت ہی شکر گزار ہیں، اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ساری وصیتیں ہم نے سنی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے. ساتھ ہی ساتھ شیخ کے ہم شاکر اور ممنون ہیں کہ شیخ نے قیمتی وقت نکالا اور بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. ایک ایک بات، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، ہماری زندگی میں تبدیل لانے کے لیے کافی ہے. ایک ایک جملہ شیخ کا تبدیل لانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ ہمارا دل اس اثر کو قبول کرے. جو اثر صرف باہر کی حد تک ہے، ہمارے جسم اور ہمارے ہاتھ، ہمارے چہرے کی حد تک ہے، اگر دل پر اس کا اثر ہو گیا تو انشاءاللہ انسان کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام نصیحتوں وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.